رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ خوبصورت ایک اور قرآن کے لغوی معجزے کی مثال سورۃ طور میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 29 میں فرمایا جا رہا ہے، اس سے آگے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیں، لوگوں کو یاد دلاتے رہیں، فذکر، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں، نہ آپ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اور نہ آپ مجنون ہیں، اور کیا یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم منتظر گردش زمانہ کے۔ آپ کہیے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ تو پہلے رد کیا گیا ہے کہ نبی کاہن نہیں، اور پھر اس بات کا رد کیا گیا ہے کہ شاعر نہیں۔ کاہن مستقبل کی خبریں دیتا ہے اور شاعر تو ظاہری بات ہے شاعری کرتا ہے۔ جبکہ سورہ حاقہ میں سورہ نمبر 69 میں فرمایا، آیت نمبر 40 سے آگے فرمایا گیا، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی یقین رکھتے ہو، تو کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو، اور پھر نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ تو پھر کاہن یعنی مستقبل کی خبریں دینے والا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ پہلے رد کیا گیا کہ شاعر نہیں ہے، پھر رد کہا گیا کاہن نہیں، مستقبل کی خبریں نہیں دیتے، بل جبکہ سورۃ طور میں پہلے رد کیا گیا کہ کاہن نہیں ہے، پھر کہا گیا شاعر نہیں۔ اب ایسا کیوں فرق ہے؟ پہلے اس بات کو جان لیں کہ کاہن جو ہوتا ہے مستقبل کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، جس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ان چیزوں کی خبریں دیتا ہے۔ جبکہ شاعر تو عموماً ان چیزوں کی بات کرتا ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں عام چیزیں آتی ہیں، جو دن رات وہ دیکھتے رہتے ہیں، جن کا انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں خوبصورت الفاظ میں ڈال دیتا ہے، جبکہ کاہن غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں، جہاں سورۃ طور میں کہا گیا کہ کوئی کاہن نہیں ہے، مستقبل کی خبریں نہیں دیتا، یہاں پہ زیادہ مناسب تھا پہلے کاہن کا رد کیا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے فذکر، یاد دہانی کریں، آیا نبی آپ تذکیر کرتے رہیں۔ یاد کس چیز کی دلاتے ہیں؟ جس کی پہلے سے پتہ ہو انسان کو، مستقبل کا تو پہلے سے انسان کو نہیں پتہ ہوتا، تو یاد دلائیں، بس آپ اپنے فضل سے کاہن نہیں ہیں۔ کاہن ہوتا ہے جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے، آپ نے تو یاد دلانا ہے، آپ کاہن ہو ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں آگے جا کے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ شاعر نہیں ہے، انداز بیان بھی اس حساب سے، کیونکہ شاعر تو بعض اوقات چیزوں یاد بھی دلاتا ہے، کہا کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے، حتیٰ کہ اس کا بھی رد کیا گیا، لیکن اسے ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، کیونکہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یاد دلائیں۔ شاعر تو پھر بھی یاد دلا سکتا ہے، کاہن یاد نہیں دلاتا، اس لیے فوراً اس کا رد کر دیا، کاہن تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے؟ یاد دلانا، تو کاہن ہرگز ہو ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ جبکہ سورہ حاقہ میں پہلے کہا کہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پچھلی جو آیت ہے 40 نمبر سے پہلے 38 سے دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، سبحان اللہ، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، تو سبحان اللہ، جو تم دیکھتے ہو مشاہدے میں آتا ہے، تو وہ جو شاعر ہیں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، مستقبل میں انسان نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا پہلے فرمایا ان چیزوں کا جو تم دیکھتے ہو، پھر فرمایا ان چیزوں کو جو نہیں دیکھتے، لہٰذا پہلے شاعر کا رد کیا گیا، کیونکہ شاعر ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ کاہن جو ہے پھر اس کا کاہن کا رد کیا گیا، کیونکہ وہ چیزیں بتاتا ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے، سبحان اللہ، بالکل عین اس کے مطابق، سیاق و سباق کے عین مطابق، سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں۔ اور ایون آپ دیکھیں یہاں پہ فرمایا یہ قول ہے رسول کریم کا، آپ رسول کو تو سامنے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آخر میں جا کے فرمایا تو یہ اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، رب کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی کو رب کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے، سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل اپنی ترتیب میں دونوں جگہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔